الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے نام کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنی روزی عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے بہت سے لوگوں کو عطا فرماتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی جو غریب، نادار اور ضرورت مند ہیں، کہ جن کے پاس نہ اپنا گھر ہے، نہ اپنا کاروبار ہے اور نہ ہی وہ محنت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عطا فرماتا ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو آج کا روحانی وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں اللہ پاک انہیں روزی عطا فرمائے اور وہ اپنی اولاد کے لیے بھی بہت سا رزق چھوڑ کے جائیں۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا بہت ہی زیادہ فضیلتوں کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا محمود کردی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ ماجدہ نے خبر دی کہ میرے والد ماجد جن کا نام محمد تھا، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے لیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رکا گرے گا جس میں لکھا ہوگا کہ یعنی محمد جو عالم ہے اسے علم کے سبب جہنم سے چھٹکارا مل گیا ہے، اس رکے کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ غسل کے بعد رکا گرا، یعنی کاغذ کا ایک ٹکڑا۔ جب لوگوں نے رکا پڑھ لیا تو میں نے اسے ان کے سینے پر رکھ دیا۔ اس رکے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جس طرح صفحے کے اوپر سے پڑھا جاتا تھا اسی طرح صفحے کے پیچھے سے بھی پڑھا جاتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ نانا جان کا عمل کیا تھا؟ امی جان نے فرمایا ان کا عمل یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ درود پاک کی بھی کثرت کیا کرتے تھے۔ تو روحانی وظائف کی پیارے ناظرین، سنا آپ نے درود پاک کی کثرت کیسا بہترین عمل ہے کہ اس کی برکت سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جہنم سے آزادی کا پروانہ آ گیا کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی یہ برکت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی تو یقیناً ان کا بھی درود و سلام پڑھنے کا ذہن بنا ہوگا۔ ہمیں بھی چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو خود رب العزت اور اس کے فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بھی اگر درود پاک اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری کر لے، تو صرف درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کی رحمتیں ان پر برستی رہتی ہیں۔ اللہ پاک کی رحمتیں جب برستی ہیں تو مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ شیطانی وسوسوں سے نجات ملتی ہے، اور کیونکہ اس کا حکم خود خدائے مطلق نے دیا ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے سے بہت زیادہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں
جن کے پڑھنے سے 1000 کا عدد بآسانی اور جلد پورا ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک کے ناموں کی بہت برکت ہے۔ جو کوئی اللہ پاک کے ناموں کے وظائف کر لیتا ہے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے، آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے، آپ کے مال میں برکت ہو جائے، آپ کی ہر حاجت خواہش پوری ہو جائے، جو مانگیں بن مانگے آپ کو عطا کر دیا جائے، تو آج جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے عمل لایا ہے بہت آسان سا عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر وقت ہے تو یہ 2 دن لگاتار اس عمل کو کر لیں۔ 2 دن آپ نے عمل کرنا ہے اس عمل کو، میں 1 دن بھی بیچ میں گیپ نہیں دینا، آپ نے وقفہ نہیں کرنا، روکنا نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے 1 دن عمل رک جائے تو پھر آپ نے 2 دن اگلے دن پھر سے لگاتار اس عمل کو کرنا ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ آپ جب آپ نے نماز فجر پڑھ لینی ہے، سلام پھیر لینا ہے، بے شک اٹھتے پھرتے چلتے پھرتے پڑھ لیجئے، اگر وقت ہے چاہے نماز پر بیٹھ کر پڑھ لیجئے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور 15 مرتبہ آپ نے یا مالک الملکی، یا مالک الملکی لگاتار آپ نے 15 مرتبہ پڑھ کر اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس وظیفے کے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیے، دعا مانگیے۔ جب آپ دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کے مال میں، جان میں، کاروبار میں برکت عطا فرما دے گا، آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو اتنا عطا فرما دے گی کہ آپ اپنی من پسند ہر چیز لے سکیں گے، اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں گے، اور آپ کو اللہ پاک کی ذات بے شمار عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا۔ میرے جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، جمعۃ المبارک کی دعا میں، جمعرات کی دعا میں، ان سب کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے مزید دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھیے، کمنٹ سیشن میں اپنا نام ضرور لکھیے، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی مشکلات ہے، آپ کو پریشانی ہے، آپ مشکلات میں گھرے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہیں، انشاءاللہ عز و جل غیبی طریقے سے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے۔ ہماری دعا ہے، روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، آپ سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ آپ سب کی جب پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو آپ خود بخود خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔